آدم ان تمام چیزوں کے نام پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا یعنی خبر دو مجھے کہ ان چیزوں کے نام سے اگر تم سچے ہو، تب فرشتے جواب دینے سے عاجز آ گئے اور اپنے قصور کے معترف ہو کر بولے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یعنی پاک ہے تو اور نہیں علم ہمارے تئیں مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور جو عالم اور دانا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ظاہر اور باطن سے آراستہ کر کے یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھا کر فرشتوں سے عصمت بخش دی، اور پھر تمام ملائکہ کو جو آدم کے تخت کے گردا گرد صف باندھے اللہ کے حکم سے کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، یعنی سجدہ کرو آدم کو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب فرشتوں نے بلا عذر و تکرار حضرت آدم کو سجدہ کر دیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کر دیا۔ ابلیس کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس واسطے میں آگ سے بنا ہوں اور آدم کو اے اللہ تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر راندہ درگاہ ہو گیا اور اسے فرشتوں کی صف سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں رہتے تھے، طبیعت ان کی مشتاق، 40 ہمدم اور 19 کی محرم کی ہوئی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خواب یعنی نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ وقت خواب یا سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کے پہلو چپ سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر ڈالا۔ حضرت حوا کی تخلیق جب ہو چکی تو حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک پاکیزہ عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ ان کی طبیعت ہمایوں اور ان کی خوش شکل کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حوا کہنے لگی کہ میں تیرے بدن کا جز ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری پسلی سے پیدا کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ حسن اور جمال میں حضرت حوا علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھیں کہ تمام عالم کی خوبصورتی 100 حصے تھی، اور اس میں سے 90% حسن جو تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔